اور جنگ غزہ سے نکل کر بحیرہ احمر میں داخل ہو چکی ہے، یمن تک چلی گئی ہے، عراق تک چلی گئی ہے، اور 1400 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ باتیں ارشاد فرمائی تھی، وہ باتیں آج پوری ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ جب صحیح مسلم میں حدیث ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یوشک اہل العراق الا یجبى الیہم قفیز ولا درہم عن قریب، ایک وقت آئے گا عراق کا محاصرہ ہوگا۔ حالانکہ اسلام، یہ جب حضور فرما رہے ہیں اسلام مکہ مدینہ سے نکلا نہیں، جزیرۃ العرب سے نکلا نہیں، مگر بات اس طرح فرما رہے ہیں گویا عراق فتح ہو گیا، یمن فتح ہو گیا، شام فتح ہو گیا، اور اخیر میں یہ حالات پیش آئیں گے، آپ اس طرح فرما رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا یوشک اہل العراق الا یجبى الیہم قفیز ولا درہم عن قریب، ایک وقت آنے والا ہے جب عراق کا محاصرہ ہوگا، اور محاصر قوتیں چاروں طرف سے اس کو گھیر لیں گی، اور پوری کوشش ہوگی کہ سیر دو سیر گندم اندر نہ پہنچے، غلہ اندر نہ پہنچے، اور روپیہ پیسہ بھی درہم دینار اندر نہ جائے، محاصرہ ہو جائے گا، بڑا سخت ہوگا، بڑا کڑا ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا وَمِنْ أَيْنَ ذَلِكَ يَا رسول اللہ، اللہ کے رسول یہ محاصرہ کون لوگ کریں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قبل العجم، عجمی ممالک کی جانب سے یہ محاصرہ ہوگا۔ عجمی ممالک یعنی عرب نہیں ہوں گے، عجمی ہوں گے، عجمی میں کوئی بھی ہو سکتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا یوشک اہل الشام الا یجبى الیہم دینار ولا مدشم، پھر ایک وقت آئے گا عراق سے کہیں زیادہ شام کا محاصرہ ہوگا، اور کڑا ہوگا اور سخت ہوگا۔ وہاں آپ نے فرمایا کوشش ہوگی عراق میں 2 سیر گندم نہ پہنچے، یہاں آپ نے فرمایا مدش کہ 1 سیر غلہ نہ پہنچے، پوری کوشش ہوگی۔ پہنچے نہ پہنچے وہ بات کی بات، لیکن محاصرہ کرنے والوں کی کوشش یہی ہوگی کہ اندر کچھ بھی نہ جائے، دینار بھی نہ جائے، درہم بھی نہ جائے۔ صحابہ نے پوچھا وَمِنْ أَيْنَ ذَاكَ يَا رسول اللہ، اللہ کے رسول یہ محاصرہ کرنے والے کون ہوں گے؟ آپ نے فرمایا من قبل الروم، عیسائی ہوں گے، اس وقت بھی پشت پر عیسائیت ہے، عیسائی ہوں گے۔ ثم سکت ہنیۃ، پھر کچھ دیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، بیٹھے رہے۔ پھر آپ نے فرمایا وَيَكُونُ فِي آخِرِ أُمَّتِي خَلِيفَةٌ يَحْثِ الْمَالَ حَثْيًا وَلَا يَعُدُّهُ، پھر اخیر میں آئیں گے اللہ کے خلیفہ حضرت امام مہدی، حضرت امام مہدی، اور جن کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی امت کو نئی رفعت عطا فرمائیں گے، بلندی عطا فرمائیں گے۔ یہ ایک حدیث ہے وضو، اس میں عراق کا محاصرہ جو ہو چکا، شام کا محاصرہ چل رہا ہے۔ اب تھوڑی خاموشی، اب یہ تھوڑی سی دیر جو خاموشی ہے، معلوم نہیں اس خاموشی میں کتنے سال نکلتے ہیں، حضور کی خاموشی ہے نا، اس خاموشی میں کتنے سال نکلتے ہیں۔ آگے حضرت امام مہدی کا ظہور ہے۔ ایک اور حدیث جو ابو داؤد شریف میں ہے، صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن حوالہ رضی اللہ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا یا ابن حوالہ سیصیر الامر الى ان تکونوا جنودا مجندتا، عن کے کائنات کے زمانہ آگے بڑھے گا اپنے اختتام کی طرف۔ جب زمانہ اختتام کی طرف بڑھے گا، ہر طرف جنگیں شروع ہو جائیں گی، لڑائیاں شروع ہو جائیں گی، جنگوں کی آگ بھڑک اٹھے گی، عالمگیر جنگیں ہوں گی، کفار کے لشکر، مسلمانوں کے لشکر مختلف ممالک میں برسر پیکار ہوں گے، ان کی لڑائی ہوگی، آپس میں گتھم گتھا ہوں گے، اور اس وقت مسلمانوں کے لشکروں میں 3 لشکر نمایاں ہوں گے، جندم بالشام وجندم بالیمن وجندم بالعراق۔ ایک لشکر شام کا ہوگا، ایک لشکر یمن کا ہوگا، وہاں بھی آگ بھڑک اٹھی، یمن کا ہوگا، اور تیسرا لشکر عراق کا ہوگا، وہاں بھی کام شروع ہو چکا ہے۔ 3 لشکر مسلمانوں کے نمایاں ہوں گے، شام کا لشکر، یمن کا لشکر، عراق کا لشکر۔ حضرت عبداللہ بن حوالہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا خر لی یا رسول اللہ ان ادرکت ذالک،
اے اللہ کے رسول اگر وہ زمانہ میری زندگی میں آئے، اللہ میری عمر کو دراز کر دے اور عمر لمبی ہو جائے اور وہ زمانہ میری زندگی میں آ جائے، تو آپ ان تین میں سے کوئی ایک لشکر مجھے چن کر بتا دیں کہ میں اس لشکر میں شامل ہوں۔ چن کر آپ مجھے بتا دیں، یہ اختیار میرے سپرد نہ فرمائیں، آپ میرے لیے کوئی ایک پسند فرما لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیک بالشام، علیک بالشام، علیک بالشام، تم شام کے لشکر میں جانا، شام کے لشکر میں جانا، شام کے لشکر میں جانا۔ فإن اللہ توکل علی بالشام وأہلہ، اللہ نے مجھے ضمانت دی ہے، گارنٹی دی ہے کہ شام اور اہل شام کو اللہ ہر فتنے سے محفوظ فرمائیں گے، ان کا دین محفوظ، ایمان محفوظ۔ فَإِنْ أَبَيْتُمْ فَعَلَيْكُمْ بِيَمَنِكُمْ وَاسْقُوا مِنْ غُدَرِكُمْ، سرزمین شام میں پہنچ کر اس لشکر کا حصہ بننا تمہارے لیے اگر مشکل ہو جائے، محال ہو جائے، سرحدی رکاوٹیں ہوں، دوسری کوئی رکاوٹیں ہوں، تو پھر ایسا کرنا تم یمن کے لشکر کا حصہ بننا اور یمن کے حوضوں سے پانی پینا، یمن کے حوضوں سے پانی پینا۔ تو وہ اخیر دور کی جو علامات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، صحابہ نے اس کی تعبیر کا مشاہدہ نہیں کیا، تبع تابعین نے اس کی تعبیر کا مشاہدہ نہیں کیا، پھر پہلی صدی، دوسری، تیسری، چوتھی، چلتے چلتے آج تک دنیا نے اس تعبیر کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ نہیں کیا۔ آج ہم اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، جو حضور نے بتایا تھا ہم دیکھ رہے ہیں، ہمارے مقدر جاگ اٹھے، اللہ ہمیں دکھا رہا ہے۔